إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری جو آیت تھی، آخری آیت جو تھی، جس میں ہم نے قوم ہود کا ذکر کیا، اس کے بعد سمود کا ذکر کیا اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر کیا، ٹھیک ہے نا. تو جو حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی، اس میں جو حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی، اس کے لیے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ انہوں نے خود سے جو ہے وہ چٹان سے نکلنے کا مطالبہ کیا تھا کہ بھئی آپ اگر اللہ تعالیٰ سے اپنے رب سے دعا کریں گے کہ وہ چٹان سے اونٹنی کو نکالے تو پھر ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے. لیکن جو ہے وہ جو نبی یعنی حضرت صالح علیہ السلام تھے، انہوں نے کیا کہا کہ اب یہ تمہاری جو ہے وہ جو تمہارا مطالبہ تھا، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے وہ تمہارا جو مطالبہ تھا پورا ہو گیا، میں نے معجزہ دکھا دیا. ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، لکم آیا، تمہارے لیے معجزہ ہے، تمہارے لیے آیت ہے، تمہارے لیے نشانی ہے، ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کیا کہا کہ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ الْقِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، ان کو آگاہ کر دو کہ بے شک ان میں پانی کی پینے کی جو باری ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہوتی ہیں وہ جو ہے ان کو پتہ چلے کہ یہ کتنی عظیم نشانی ہے، تو اس لیے یہ الگ سے پانی پیے گی اور باقی جو دن ہوں گے اس میں جو ہے وہ الگ جو ہے وہ جو باقی جانور ہیں یا باقی جو لوگ وہ کرتے تھے، تو اس کے لیے جو ہے وہ الگ سے ایک باری مقرر کر دو، کیونکہ اس کا جو ہے وہ اس کی خوراک بھی زیادہ ہے اور اس کا جو پینے کا وہ ہے وہ بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا، کچھ عرصے تک تو انہوں نے برداشت کیا. اس کے بعد پھر انہوں نے آپس میں جو ہے وہ پلان بنایا کہ ان کی کچھ مالدار عورتیں تھیں جو حسن جمال میں بھی بہت زیادہ تھیں، تو انہوں نے جو ہے وہ آپس میں مل کے پلان بنایا کہ ہم اس شخص سے شادی کر لیں گے جو کہ یہ کام کرے گا، یعنی اونٹنی جو ہے وہ اس کی کونچے کاٹ ڈالے گا، یعنی اس کو مار دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ان کے متعلق بیان کیا ہے وہ کیا ہے، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةٌ رَهْطٌ، اور شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے، یفسدون فی الارض ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتے تھے. تو وہ یہ 9 شخص کون تھے؟ یہ وہی تھے جو اپنی قوم کے سردار تھے، اسی لیے انہوں نے تمام کافر لوگوں کو بھی اپنی طرف مائل کر لیا اور پھر انہوں نے ان کی اطاعت شروع کر دی. تو پھر یہ لوگ اونٹنی کی گھات میں بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ کب وہ پانی پی کر واپس آتی ہے اور پھر جو ہے وہ ہم جو ہے اس کو قتل کر دے، ٹھیک ہے. تو قدار بن صالف اس کے راستے میں ایک چٹان کے پیچھے گھاٹ لگا کر بیٹھ گیا اور مصدع ایک دوسری چٹان کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا. اونٹنی مصدع کے پاس سے گزری تو اس نے اس پر ایک تیر پھینکا، جس کے ساتھ اس کی پنڈلی کا ایک پٹھا جو تھا وہ زخمی ہو گیا. غنم عنیزہ بھی باہر نکل آئی اور اس نے اپنی اس بیٹی کو حکم دیا جو تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھی. اس نے قدار کے سامنے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا اور اس کا حوصلہ بڑھایا. تو اس نے، اب آپ دیکھیں کہ ظاہر یہ تھی تو اللہ تعالیٰ کی نشانی اور ان سب کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے اور حضرت صالح علیہ السلام جو ہیں وہ نبی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی نشانیاں ظاہر کی ہیں. لیکن جو ہے وہی والی بات کہ جب انسان شیطان کے شکنجے میں جکڑ جاتا ہے تو اس کی جو عقل ہے نا وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، پھر اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں.
تو اب اس نے بھی کیا کیا، اس نے اپنی جو سب سے زیادہ خوبصورت بیٹی تھی اس کو سامنے لا کے اس سے کہا کہ اپنا نقاب ہٹا دو، ٹھیک ہے۔ اب اس نے جب نقاب ہٹا دیا تو اس کا پھر حوصلہ بڑھ گیا کہ اچھا اگر میں نے اس کو قتل کر دیا تو پھر یہ شخصیت جو ہے وہ میری ہو جائے گی۔ تو اس نے تلوار کے ساتھ اونٹنی پر حملہ کر دیا اور اس کی کونچ کو کاٹ ڈالا۔ کونچ کہتے ہیں وہ جو اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں اس کو، جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر پڑی، اور ایک بار اس طرح زور سے بلبلائے کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کے بارے میں ڈرتی ہو۔ پھر اس ظالم نے اس کی گردن پر وار کر کے اسے قتل کر دیا، ٹھیک ہے۔ اونٹنی کا بچہ ایک بہت اونچے پہاڑ پر چڑھ کر بلبلانے لگا۔ تو عبد الرزاق نے معمر سے اور انہوں نے اس شخص سے روایت کیا جس نے امام حسن بصری سے سنا تھا کہ بچے نے کہا اے رب میری ماں کہاں ہے۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ 3 بار بلبلایا اور پھر چٹان میں داخل ہو کر غائب ہو گیا۔ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ان ظالموں نے بچے کا تعاقب کر کے اس کی ماں کے ساتھ ساتھ اس کی بھی کونچیں کاٹ ڈالی تھی، واللہ تعالی عالم۔ جب انہوں نے یہ کام کیا، اونٹنی کی کونچیں کاٹنے سے فارغ ہو گئے اور صالح علیہ السلام کو بھی یہ خبر پہنچی تو آپ ان کے مجمع میں آئے اور اونٹنی کی حالت کو دیکھ کر رونے لگے، اور کیا فرمایا، تمتعوا فی دارکم 3 ایام، تم اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدہ اٹھا لو، یعنی 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم پر عذاب نازل کرے گا۔ اب یہ لوگ تو بے خوف تھے، انہوں نے کہا جیسے پہلے یہ باتیں کیا کرتا تھا کہ اللہ ایک ہے اور اس کی عبادت کرو، اسی طرح سے یہ بھی کوئی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ لوگ بے خوف تھے اس چیز سے۔ تو پھر جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اونٹنی کو، اچھا یہ جو اس کی چیخنے کی جو یہ والی آواز تھی نا جو فرسٹ ٹائم آئی تھی، کہا جاتا ہے واللہ تعالی عالم کہ جو ہے آج تک یہ آواز جو ہے مغرب کے وقت وہاں پر آتی ہے، چیخنے کی ایک آواز آتی ہے، زوردار قسم کی آواز آتی ہے، اور جو ہے وہ اونٹنی کی چیخنے کی آواز ہوتی ہے جو کہ مغرب کے وقت آتی ہے۔ تو عموماً جو ہے وہ جو وہ جگہ ہے وہ مغرب سے پہلے جو ہے وہ خالی کروا لی جاتی ہے، واللہ تعالی عالم۔ یہ اوتھینٹک بات نہیں ہے، لیکن یہ بات میں نے کئی ان لوگوں سے سنی ہے جو کہ وہاں جا چکے ہیں اور وہاں پر رات گزار چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، مفسدین جو ہے جنہوں نے ان کی کونچیں کاٹ ڈالی تھی اس کی اونٹنی کی، تو اب ان کا جو ٹارگیٹ تھا وہ کیا تھا، حضرت صالح علیہ السلام، کہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اونٹنی کو بدھ کے دن قتل کیا تھا، اور جب شام ہوئی تو ان 9 آدمیوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا، اور کہنے لگا کہ اگر یہ سچا ہے تو ہم اپنے عذاب سے دوچار ہونے سے پہلے ہی اس کا کام تمام کر دیتے ہیں، اور اگر جھوٹا ہے تو ہم اسے اس کی اونٹنی کے پاس پہنچا دیں گے۔ قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وانا لصادقون۔ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شبخون ماریں گے، پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں تھے۔ یعنی دیکھیں کتنی صاف اور واضح طور پر سورۃ نمل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے۔ کیا کہنے لگے کہ تم سب جو ہے ہم ایک ساتھ مل کے شہید کریں گے تاکہ کسی ایک قبیلے کے اوپر جو ہے وہ نام نہ آئے، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا پروگرام بنایا تھا انہوں نے، اور سارے قبیلوں سے ایک جو معتبر آدمی تھا اس کو چنا تھا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف جو ہے وہ گھات لگا کے بیٹھے تھے کہ جیسے یہ رات میں نکلے گا اور ہم جو ہے وہ اسے جو ہے وہ نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نکلے حضرت ابو بکر کے ساتھ، اور حضرت علی کو جو ہے وہ اپنے بستر پر لٹایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ صرف ایک مٹھی اٹھائی مٹی کی اور وہ فضا میں اچھال دی، اور وہ اس کا ایک ایک کنکر جو ہے ہر اس آدمی کے آنکھوں میں گیا جو وہاں پر کھڑا ہوا پہرا دے رہا تھا، اور وہ ایسے اندھے ہو گئے کہ ان کو کچھ نظر ہی نہیں آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے نکل کے چلے گئے، اور کیا آیت پڑھتے ہوئے گئے تھے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ان کے درمیان میں دیوار کھڑی کر دی ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، ان کے پیچھے بھی دیوار ہے،
فغشیناہم فہم لا یبصرون، ایسے وہ اندھوں کی طرح سے ہو گئے، دیکھ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ والی آیت جو ہے، جب آپ کو کبھی ایسا محسوس ہو کہ کہیں آپ ایسے خطرے میں پھنس گئے ہیں، جیسے ایک سبحان اللہ شادی کی شروع دنوں میں ایک ایسا موقع تھا کہ میرا بھی اقامہ کمپلیٹ تیار نہیں ہوا تھا، تو جب بھی چیکنگ ہو رہی ہوتی تھی میں یہ والی آیت ضرور پڑھتی تھی، اور اللہ کے حکم سے کبھی بھی میری چیکنگ نہیں ہوئی، صرف اسی وجہ سے کہ آپ جو اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ کو یقین اور اعتماد ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کہا ہے تو اس کے کلام میں جو کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ہر دل کے لیے شفا ہے، یعنی جو دلوں کی بیماریاں ہیں اس کے لیے شفا ہے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، ہر دل میں، تو جب سب چیزوں کے لیے، ہر دل کے لیے، ہر بیماری کے لیے شفا ہے، تو آپ اس قرآن کی کسی آیت کو بھی کسی چیز کے متعلق بھی سوچ کے پڑھیں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ تو بہرحال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی آیت پڑھی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے نکل گئے تھے۔ تو سیم وہی والا کام یہ تھا جو کہ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے کیا تھا، کہ تمام قبیلوں سے جو ہے انہوں نے وہ لیا، ایک ایک آدمی کو لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے قرآن میں بیان کیا ہے کہ قالوا تقاسموا باللہ، کہ کہنے ہیں کہ اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شبخون ماریں گے، پھر اس کے وارثوں کو کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں، ما شہدنا مہلک اہلہا وإنا لصادقون، اور پھر کیا، بے شک ہم سچ کہتے ہیں، وَمَكَرُوا مَكَرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ ایک چال چل رہے تھے اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی، ان کو کچھ نہیں پتا چلا، فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، تو دیکھ لو ان کی چال کا انجام کیسا ہوا۔ تو جب انہوں نے اس کا عزم کر لیا اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، وہ رات کو گئے تاکہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو شہید کر دیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، جس نے اپنے رسول کو ان کافروں کے مقابلے میں عزت اور سربلندی عطا کی تھی، ہر قسم کی جو ہے وہ عزتیں عطا کی تھی، ان پر ایک پتھر گرایا جس نے ان کی قوم سے پہلے ہی انہیں کچل دیا، اور جمعرات کا جو دن، جو ایام مہلت میں سے پہلا دن تھا، یعنی بدھ کو یہ کام کیا تھا نا، اور اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ 3 دن کی تمہارے پاس مہلت ہے، تو جو جمعرات کا دن تھا وہ پہلا دن تھا جو ان کی مہلت کا دن تھا، تو اس پہلے دن میں سمودیوں کے چہرے پیلے پڑ گئے، جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ اور مہلت کے دوسرے دن یعنی جمعے کے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے، یعنی یہ جو تھے، یہ جو جو آئے تھے ہلاک کرنے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے کچل دیا، اب وہ جو سمودی باقی تھے، ان کا جو پہلا دن تھا، ان کے ساتھ کیا ہوا پہلے دن کہ ان کے چہرے جو تھے وہ بالکل پیلے پڑ گئے، اور دوسرے دن کیا ہوا، ان کے یعنی جمعے کے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے، اور تیسرے دن یعنی ہفتے کے دن ان کے چہرے کالے سیاہ پڑ گئے، اور اتوار کے دن وہ خوشبو لگا کر بیٹھے تھے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے منتظر تھے، آیا غم باللہ من ذالک، اور نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور عذاب ان کے اوپر کس صورت میں آئے گا۔ جب سورج طلوع ہوا تو آسمان سے ایک زبردست چیخ کی آواز آئی، اور نیچے سے بہت شدید قسم کا زلزلہ آیا، اور چشم زدن میں یہ سب لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ نے کہا فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، یعنی یہ بے حس و حرکت لاشیں تھے، ان میں روحیں نہیں تھی، اور ان میں کوئی چھوٹا بڑا، کوئی مرد عورت، کوئی ایسا نہیں تھا جو عذاب الہی سے بچ جاتا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک اپاہج لڑکی تھی جو بچ گئی تھی، جس کا نام کلبہ بنت سلق تھا، اور جسے زریقہ بھی کہا جاتا تھا۔ یہ لڑکی کافر تھی اور حضرت صالح علیہ السلام سے شدید قسم کی عداوت رکھتی تھی۔ جب اس نے عذاب کو دیکھا تو اس کے پاؤں کھل گئے، اور اس نے بہت تیز رفتاری کے ساتھ دوڑنا شروع کر دیا، اور ایک خاندان میں پہنچ گئی، اور اس نے جو کچھ دیکھا تھا اس کے بارے میں انہیں بھی بتایا، اور اس کی قوم پر جو عذاب الہی ٹوٹا اس کے بارے میں انہیں مطلع کیا، پھر ان سے پانی طلب کیا، اور جب پانی پیا تو پانی پیتے ہی یہ بھی مر گئی۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہ بنا دیے، جو آس پاس کے اقوام ان کے پاس رہتی تھی، یعنی یہ ایک ایسی زبردست قسم کی، جیسے کہ سور پھونکا جائے گا اور شدید قسم کی چیخ ہوگی، اس طریقے سے جو ہے وہ شدید قسم کی چیخ کی آواز آئی، اور جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ سچویشن کتنی عجیب ہوگی کہ وہ جو زلزلہ آ رہا ہے
وہ پوری دنیا پہ نہیں آ رہا. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آیا تھا تو پوری دنیا نے پانی ابلنا شروع کر دیا تھا. پوری جو زمین ہے اس میں سے پانی ابلنے لگا تھا، آسمان پہ سے ہر طرف سے پانی گر رہا تھا. لیکن ابھی جو یہ والی قوم تھی، اس قوم پر جب اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا، پھر بعد میں ہمیشہ ایسے ہی ہوتا آیا کہ جس قوم پر عذاب آتا تھا، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش کی گئی تھی، اسی طریقے سے عاد پہ، سمود پہ، تو یہ ان کی جو ایک پرفیکٹ ان کی جو اپنی جگہ ہوتی تھی، جس جگہ یہ سب موجود ہوتے تھے اپنی قوم میں، اس جگہ پر عذاب آتا تھا. آپ تصور کیجئے، زلزلہ آ رہا ہے، زمین ہل رہی ہے، اور بس وہاں تک جہاں تک کہ ان کی اپنی جو ہے وہ ہے حدود ہے، اس کے ساتھ کی زمین نہیں ہل رہی ہے، بس صرف وہی ہل رہی ہے. اور جو ہے وہ اتنا وہ زبردست قسم کا زلزلہ تھا کہ کوئی بھی نہیں بچ سکا. ٹھیک ہے، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ایک لڑکی تھی، وہ بچی، اور اس کے بعد جب اس نے برابر میں جو تیز وہ دوڑتی ہوئی گئی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی معجزات، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ حکمتیں آپ دیکھیے کہ وہ لڑکی جو کہ اپاہج تھی، کبھی چل ہی نہیں سکتی تھی، وہ جو ہے وہ اتنی تیزی سے دوڑتی ہوئی، ورنہ کہ اللہ کے عذاب سے کوئی ایسے بچ سکتا ہے کہ اس علاقے سے نکل سکے، کہ وہ برابر والی جو ہے وہ جو قوم تھی اس تک پہنچی بھی اور ان کو سب کچھ بتایا بھی، اور جو ہے اس کے بعد اس کا بھی پانی پیتے ہی انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے جو ہے وہ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ سمود کی قوم میں اولاد میں سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی پیروی کرنے والوں کے سوا کوئی بھی نہیں بچا تھا. ہاں البتہ ایک شخص جس کا نام ابو رغال تھا، وہ قوم سمود پر عذاب آنے کے وقت حرم مکہ میں مقیم تھا. وہاں اسے کچھ نہ ہوا، یعنی جب وہ مکے کے حرم میں تھا، لیکن جب ایک دن وہ حرم سے باہر نکلا تو آسمان سے ایک پتھر گرا اور اس نے اسے قتل کر دیا. ٹھیک ہے، عبد الرزاق بن معمر نے روایت کیا کہ مجھے اسماعیل بن امیہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو رغال کی قبر کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا، یعنی مکے میں ہی اس کی قبر تھی، وہیں پر ہی اس کا جو ہے وہ ہلاک ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون من ھذا؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ کون شخص ہے جس کی یہ قبر ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ ابو رغال کی قبر ہے. صحابہ کرام نے عرض کرنے لگے یہ ابو رغال کون شخص ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ قوم ثمود کا ایک جوان تھا جو عذاب کے وقت اللہ کے حرم میں تھا، جس کی وجہ سے یہ عذاب الہی سے بچ گیا، لیکن جب یہ حرم سے باہر نکلا تو اس کا انجام بھی وہی ہوا جو اس کی قوم کا ہوا تھا، اور ہلاکت کے وقت کے بعد پھر اسے یہاں دفن کر دیا گیا. اس کے ساتھ سونے کی ایک شاخ کو بھی دفن کیا گیا تھا. لوگوں نے تلواروں کے ساتھ کھدائی کر کے اس شاخ کو، جب وہ جو شاخ تھی، وہ جو سونے کی جو شاخ تھی، اس کو تلاش کیا اور نکال لیا. ٹھیک ہے، تو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر جو ہے وہ اس طریقے سے عذاب بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایک شخص کو بھی نہیں چھوڑا اس کے جو ہے وہ اس عذاب سے بچ سکا ہو. تو اس لیے جو ہے وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آیات ہیں، اس کے بعد والی آیت جو ہے آیت نمبر جو 79 ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. تب صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیرا اور کہا اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہیں نصیحت کی تھی، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو تو پسند ہی نہیں کرتے ہو، تم تو سننا ہی نہیں چاہتے ہو نصیحت. تمہارے سامنے کوئی نصیحت کرے، تمہیں کوئی ہدایت کی بات بتائے، تم فوراً اکڑ کے بیٹھ جاتے ہو. تو جب اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت اور جو اللہ تعالیٰ کی انہوں نے نافرمانی کی اور حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ہدایت کو چھوڑ کر وہ جو ہے اندھے پن کو انہوں نے اختیار کیا تھا، اس کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں ملامت کی، انہیں سرزنش کی، اور کیا کہا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت وہ سن رہے تھے، یعنی حضرت صالح علیہ السلام ان کے درمیان میں سے نکل رہے تھے اور وہ سن رہے تھے. یعنی صحیحین کی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اہل بدر پر فتح و نصرت حاصل ہو گئی تو آپ نے وہاں 3 دن قیام کیا، پھر آپ نے حکم دیا اور تیسرے دن رات کے آخری پہر میں آپ کی سواری کو تیار کیا گیا تو آپ اس پر سوار ہو کر چل پڑے. پھر بدر کے کنویں کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا اے ابو جہل بن ہشام،
اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے اسے سچا پایا؟ مجھ سے میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا میں نے تو اسے سچا پا لیا۔ عمر نے عرض کی اے اللہ کے رسول، یہ کیسے سنیں گے اور کیسے جواب دیں گے جبکہ یہ مردہ لاشیں ہو چکے ہیں؟ یعنی بدر کے مقام پر ہی ظاہر ہے ان کو مار گرایا تھا سب کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے لیے پہلے سے ان کو بتا دیا تھا کہ تمہاری موت واقع ہوگی۔ تو جب ان تینوں کو مخاطب کر کے کہا تو وہ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے سنوں گے، یہ تو مرے ہوئے پڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس ذات گرامی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس وقت ان سے جو بات کر رہا ہوں تم اس سے ان کی نسبت زیادہ نہیں سن رہے ہو، لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا لقد ابلغتکم رسالت ربی ونصحت لکم، البتہ تحقیق میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا کیونکہ تم حق کو پسند نہیں کرتے اور خیر خواہی کرنے والے کی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ اسی لیے انہوں نے کیا فرمایا وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، مگر تم ایسے ہو کہ خیر خواہوں کو دوست ہی نہیں رکھتے۔ تو اصل مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو، ہمارے ذہنوں کو، ہماری عقلوں کو اس قابل کر دے کہ کوئی ہمیں نصیحت کرے اور وہ واقعی نصیحت ہی ہو، ورنہ بات کرنے والے تو بہت سارے لوگ موجود ہیں، ہر طرح کی باتیں آپ کے کان تک پہنچتی ہیں، ہر طرح کی ہر معیار کی بات پہنچ رہی ہوتی ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی طرف آپ کو کوئی بلا رہا ہے، اللہ کے کلام کی طرف آپ کو کوئی جوڑ رہا ہے، آپ کو صحیح بات کی ہدایت دے رہا ہے، تو آپ ضرور اس کی بات سنیں، ضرور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ اس کی اپنی زندگی کیا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ کس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے جو ہے جب ہم نصیحت کو سن کر تھوڑی سی دیر کے لیے بھی سوچنے والے بنتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہدایت کے ذریعے بنا دیتا ہے، لیکن جب ہم منہ پھیرنے والے بن جاتے ہیں، جیسے انہوں نے کیا کہا کہ تم نصیحت کو سنتے ہی نہیں ہو، یعنی نصیحت کو سننا ہی نہیں چاہتے ہو، تو کیسے تمہاری ہدایت ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں نصیحت کو سننے والا بنا دے، اور ایسا نہ ہو کہ ہمیں ہمارے گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ اس دنیا میں عذاب دے دے۔ یا رب العالمین یا احکم الحاکمین، اگرچہ کہ بہت گناہ گار ہیں یا رب، بہت خطا کار ہیں، دن رات گناہوں میں ملوث رہتے ہیں یا رب العالمین یا احکم الحاکمین، لیکن آپ سے ہم التجا کرتے ہیں یا اللہ، آپ ہمیں قوم سمود کی طرح، قوم عاد کی طرح، قوم لوط کی طرح ہر وہ کام جو کہ ان قوموں نے کیا اور ان پر اللہ کا عذاب آیا، آج وہی سارے کام ہو رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں، ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے کہ اللہ ہمیں آپ اپنا پیغام پہنچانے والا بنا دیجئے، ہمیں ان لوگوں میں کر دیجئے کہ جن کو آپ اپنے کام کے لیے چن لیتے ہیں۔ ہمیں یا رب العالمین اپنے دین کا کام ہم سے کروا لیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔